پھر دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب فتنے آتے رہیں گے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فتنے اس طرح سے آئیں گے جیسے آسمان سے بارش آتی ہے قطرے۔ اور یاد رکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فتنوں سے امت کو واقف کروایا، وہی فتنوں سے بچنے کی تدابیر بھی بتائی، اور علماء کرام کو اس کی ذمہ داری بھی سونپی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک ہے، اذا ظهرت الفتن والبدع وسب اصحابي فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے ظاہر ہو جائے اور بدعتیں ہونے لگے اور لوگ میرے صحابہ کرام کو گالیاں دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے، تو عالم کو چاہیے کہ اپنا علم ظاہر کرے، اور وہ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو اس پر تمام لوگوں کی اور فرشتوں کی لعنت ہو، اس کی نہ فرض عبادت قبول کی جائیں گی نہ نفل عبادت قبول کی جائیں گی۔ آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہے کہ ہمارا شہر عزیز پربھنی کچھ دنوں سے فتنوں کے اندر جوجھ رہا تھا، آئے دن نئے فتنے یہاں پیدا ہو رہے تھے، لیکن علماء اکرام پربھنی کی ایک خاص جد و جہد اور محنت سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ فتنوں جہاں اٹھے تھے وہیں انہیں دفن کر دیا گیا۔ لیکن اس سے ہمیں مطمئن بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث کی روح سے پیشن گوئی جو ہے فتنے تو آتے رہیں گے، کبھی ختم نبوت کا انکار ہوگا، کہیں مہدویت کا دعویٰ ہوگا، کہیں صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کو لعن طعن کا نشانہ بنایا جائے گا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت ہر ایک فتنے کی سرکوبی کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ میدان میں ہے، اور اگر آپ حضرات کا ساتھ رہا، آپ حضرات ساتھ دیتے رہے تو انشاءاللہ پربھنی کے اندر کوئی بھی فتنہ سر نہیں ابھار پائے گا۔ بات یہ ہے، میں آپ کے سامنے بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ہمارے شہر عزیز پربھنی میں کچھ دنوں سے جو ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ چند کتابیں پڑھ کر، چند تاریخ کے اوراق پڑھ کر لوگ یہ کر رہے ہیں کہ فلاں صحابی سے تو یہ غلطی ہو گئی تھی جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ غلطی ہو گئی تھی، فلاں صحابی نے۔ یاد رکھیے امت کا متفقہ فیصلہ امت کے سامنے پیش کر دیجئے کہ صحابہ کرام قرآنی جماعت ہے، صحابہ کرام کو تاریخ کے اوراق پہ نہیں پرکھا جائے گا، بلکہ صحابہ کرام کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں پرکھا جائے گا۔ قرآن پاک نے صحابہ کرام کو کلًا وعد اللہ الحسنی اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا فرمانہ دے دیا ہے۔ اب اگر تاریخ کے ان اوراق کو کہ فلاں جنگ میں فلاں صحابی نے یہ غلطی کی تھی، فلاں صحابی نے یہ کوئی کہتا ہے، یاد رکھیے اسے کہہ دیجئے ہم نے پچھلی دفعہ مرکزی دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت میں سیاسی لیڈران کے سامنے، عمائدین شہر کے سامنے علن اعلان یہ کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد اگر کوئی صحابہ کرام کی گستاخی شہر پربھنی میں کرتا ہے یا گستاخی کرنے والے کا یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ بڑا صحابہ کرام سے ہلکی سی، چاہے جس جماعت جس مسلک کا ہو، وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یاد رکھیے علن اعلان اس کا سوشل بائیکاٹ ہوگا۔ اور ہم نے سیاسی لیڈران کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی سیاسی لیڈر صحابہ کرام کے استاد کو پناہ دیتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے یا اس کی مدد کرتا ہے، ہم علن اعلان مجلس کی طرف سے یہ اعلان کریں گے کہ اس بندے کو ووٹ دینا حرام ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مجلس تحفظ ختم نبوت ہے اور بات ہو رہی ہے دفاع صحابہ کی، یاد رکھیے صحابہ کرام کا دفاع کرنا در حقیقت ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مقدمہ ہے تو صحابہ کرام اس مقدمے کے گواہ ہیں، اور 1400 سال سے باطل کہ فلاں صحابی جیسے مغیرہ بن شعبہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں فلاں مفسر نے یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ لکھ دیا، یہ لوگ باطل کے اسکیم کو اور پلان کو کامیاب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اگر صحابہ کرام کی ذات مجروح ہو گئی تو یاد رکھیے ختم نبوت اور نبوت کی ذات مجروح ہو جائیں گی۔ کیوں کہ نبوت مقدمہ ہے اور صحابہ کرام اس مقدمے کے گواہ ہے۔ کسی بھی مقدمے کے گواہ اگر
تحفظ ختم نبوت نے اس وقت یہ پروگرام بنایا ہے اور یہ نصب العین ہے مجلس تحفظ ختم نبوت کا کہ ہم صحابہ اکرام کا دفاع ہر حال میں کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں قربانی دینا پڑے قربانی دیں گے، اپنوں کی پرایوں کی ہمیں باتیں، ان کی صعوبتیں، ان کی لعن طعن جھیلنا پڑے جھیل لیں گے۔ کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، کہ جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو لعن طعن کیا جا رہا ہے، حضور نے امر کا صیغہ استعمال فرمایا کہ تم کہو کہ تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے آج ہمارے شہر عزیز پروری میں رافضیت اپنا عروج پانا چاہ رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے ادب کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر اس طرح سے جس طرح ہم پچھلی دفعہ متحد ہوئے تھے عصمت صحابہ اور دفاع صحابہ کے عنوان پر، اگر آج ہم متحد ہو جاوے تو انشاءاللہ رفضیت اور شیعیت کو ہم یہیں پر دفن کر دیں گے۔ ورنہ یاد رکھیں، اگر آج ہم نے انہیں یہاں دفن نہیں کیا، آج اگر ہم نے ان کا یہاں قلع قمان نہیں کیا، تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں ہے کہ چوکوں اور چوراہوں پہ اللہ نہ کرے کہ صحابہ اکرام کو گستاخی کی جائیں گی۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو دفاع صحابہ اور عظمت صحابہ سے واقف کرائیں۔ ختم نبوت یہ جو عنوان ہے، اس عنوان کے تحت ہم نے صحابہ اکرام کا بھی دفاع کرنا ہے۔ شکیل بن حنیف ہمارے قریب تک پہنچ چکا ہے۔ پچھلے دنوں یہ خبر تھی کہ ہنگولی کے اندر جو ہے اس کے ماننے والا پکڑا گیا، اور اس رمضان میں تو ممبئی کے علاقے میں خاص طور سے وہ پکڑے گئے۔ علماء کرام کیونکہ اس امت کے مقتدا ہے اور اس امت کی کشتی علماء کرام کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کشتی کے ملا ہے۔ اگر علماء کرام بیداری اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو سنبھال لے گے تو یاد رکھیے شہر پروری انشاءاللہ محفوظ اور مامون رہے گا۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، مجلس تحفظ ختم نبوت نے ابھی ایک نصب العین بنایا ہوا ہے کہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ مہدویت کا چاہے بالواسطہ یا بلا واسطہ جو بھی دعویٰ کرے، انشاءاللہ جب آپ کے کام پر بات پہنچی کہ فلاں جگہ پر جو ہے گوہر شاہی ہو، انجینئر علی مرزا کے ماننے والے ہو، یا رافضیت کے ماننے والے ہو، یا شکیل بن حنیف کے ماننے والے ہو، اگر وہ آپ کے علم میں آ رہی ہے کہ وہ کتنا پھیلا ہے، خاص طور سے شکیل بن حنیف، انجینئر علی مرزا اور شکیل بن حنیف کے ماننے والے آپ کے اپنے علاقے میں اگر وہ کام کر رہے ہیں، نوجوان حضرات ہو یا دیگر، تو پہلے انہیں سمجھائے۔ نہیں سمجھتے ہیں مجلس کے علماء سے رابطہ کریں، مجلس کے علماء وہاں پہنچیں گے، پھر پورے علماء اکرام متفقہ طور پہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے ابھی جو سلگتا ہوا موضوع ہے وہ رافضیت کا موضوع ہے، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے ایک واقعہ جھیل چکے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کرنے پر ایک عالم دین کو برسر منبر زد و کوب کیا گیا۔ وہ تو علماء کرام کی بیداری اور اتحاد سے وہ فتنہ وہی دب گیا۔ اگر اسی طرح سے ہم بیدار رہے تو انشاءاللہ ختم نبوت کی یاد رکھیے مجلس تحفظ ختم نبوت مضبوط ہوگی ہمارے اپنے اتحاد اور اتفاق سے۔ تو میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ جب بھی مجلس تحفظ ختم نبوت آپ کو دعوت دیں گی انشاءاللہ آپ اس دعوت پر لبیک کہیں گے، اور تحفظ ختم نبوت میں، تحفظ ناموں سے صحابہ میں اور تحفظ ناموں سے رسالت میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اسی امید کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور اسی طرح شہر پر